الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم رواه مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائے برکت دیتے اور ان کی تحنیک کرتے تھے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں یحنکہم، ان کی تحنیک کرنا، تو یہ تحنیک کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تحنیک وہ عمل ہوتا ہے جو سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ کوئی بزرگ اپنے منہ میں چھہارا یا کھجور چباتا، پھر یا کوئی میٹھی چیز چباتا، منہ میں نرم کرتا، پھر نومولود بچے کو، جو بچہ پیدا ہوتا، اس کے تالو پر ٹچ کر دیتا، اس مٹھاس کو یا اس لعاب کو جس میں ان کا لعاب جو ہے وہ ملا ہوتا۔ تو خاندان میں جو بزرگ ہوتے، علم والے ہوتے، تو اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تو جو بھی کوئی مدینہ شریف میں بچہ پیدا ہوتا، سارے کتنے خوش قسمت تھے، اسے ماں باپ حضور کریم علیہ السلام کی گود میں دیتے، پھر آپ کچھ چھہارا منگواتے یا کھجور منگواتے، میٹھی چیز منگواتے، اپنے منہ میں پہلے اس کو چباتے، پھر بچے کے تالو سے لگا دیتے، تاکہ سب سے پہلے بچے کے منہ میں مقبول الہی کا لعاب دھن اور شیرینی پہنچے۔ پھر اس کو گھٹی کہا جانے لگا۔ پھر لوگ یہ بھی خیال کرتے تھے، اچھے لوگ تھے، آج کل تو نہ جانے کیسی مائیں، کیسے باپ اور کیسا معاشرہ آ گیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں جی جراثیم لگ جائیں گے۔ استغفر اللہ، حضور کریم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو گھٹی کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کی عادات کو پھر وہ دیکھتے کہ نانے نے گھٹی ڈالی ہے یا دادے نے گھٹی ڈالی ہے یا دادی یا نانی یا کسی بھی یعنی بزرگ نے گھٹی ڈالی ہے، تو وہ چیک کرتے کہ بچے میں ان کی بھی خصلتیں ہیں، تو یقیناً ہوتی، گھٹی کا اتنا اچھا اثر ہوتا۔ تو اس سے گھٹی سے مراد یہ ہے کہ پہلا جو غذا ہے، غذا کا حصہ ہے، وہ اثر کرتا ہے بچے کی شخصیت پر۔ بچے بھی اچھے ہوتے تھے، ماں باپ کے تابع دار ہوتے تھے، ادب والے ہوتے تھے، بزرگوں کا ادب کرتے تھے، استاد کا ادب کرتے تھے۔ آج کل عجیب و غریب قسم کے سسٹم ہیں، بچہ ہوش پہ ہم بچ نہیں سکتے، اس جو لہر آ گئی ہے۔ ایک تو سی سیکشن ہی غلط ہوتا ہے، جبکہ حمل کی مدت جو ہے 6 ماہ سے لے کے 2 سال ہے۔ پھر اس کو جناب نرس اٹھا کے سیدھا فیڈر منہ میں دیتی ہے، ہاں بیچاری کو ہوش ہی نہیں ہوتا یا بے ہوش ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کو، نہ اتنی عقل بھی نہیں سکھاتی مائیں، نہ وہ مائیں اب رہی ہیں۔ تو بہرحال اب وہ گھٹی کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر یہ دوسری جو دیسی دوائیوں والے ہیں، اجمل والے ہیں، ہمدرد والے ہیں،
انہوں نے گھٹی بھی تیار کی، شہد بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی اب جراثیم چلے جاتے ہیں، بس پیسے بٹورنے کے لیے بچوں کو ویسے ہی نرسری میں ہفتہ ہفتہ رکھ لیتے ہیں، پھر ہر بچے کو اینٹی بائیوٹک ٹیکے لگاتے ہیں، نہ جانے نے کیا شک ہے اپنے کیے پر کہ جی بچے کو انفیکشن ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ڈاکٹروں سے، ایسے حکیموں سے، ایسے تعلیم یافتہ ڈنگروں سے بچائے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ تعلیم یافتہ ڈنگر ہیں، پی ایچ ڈی ان پڑھ ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو بزرگان دین کا جو پہلا پھبا، جسے کچھ لوگ پھبا بھی کہتے ہیں، کوئی کما بھی کہتے ہیں، کچھ مشکل جو ہے جو بھی یعنی جس علاقے میں رواج ہے، کوئی گھوٹی کہتے ہیں۔ تو اہل مدینہ خوش نصیب تھے جن کے نومولود بچوں کو پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نورانی گود میں لیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعا کے لیے برکت کرتے، پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی لعاب دہن ان بچوں کو نصیب ہوتا۔ پھر دیکھیں کتنے صحابہ اہل بیت کتنے بہادر پیدا ہوئے ہیں، کتنے صابر پیدا ہوئے ہیں۔ محرم کے حوالے سے کربلائی میں دیکھیں، اف تک نہ کی، اللہ کی راہ میں جان تک دے دی، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، لیکن پیٹھ نہیں پھیری۔ ہم اس ظلم پر احتجاج بھی کرتے رہیں گے اور ان کے غم میں آنسو بھی بہاتے رہیں گے۔ بخشش ہے اس کی لازم، بخشش ہے اس کی لازم، جس نے امام حسین کے غم میں آنسو بہا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم اولادوں اپنی کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ ڈگریاں لے پھرتے ہیں چند ٹکروں کے لیے، آخر کار وہ ڈگریاں بھی ہماری ڈاکٹرز، انجینئرز باہر کے ممالک میں یورپ کے نوکر ہو کر وہاں پڑھنے کے لیے، وہ ڈگریاں لینے کے لیے پٹرول پمپوں پر پٹرول ڈالتے ہیں، اور وہاں اچھا کام مل جائے تو پٹرول پمپ کا ہی ہے یا ٹیکسی چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی دوڑ سے بچائے، بے شک لگائیں لیکن دین علم کو سیکھیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم جو ہمیں سکھایا گیا قرآن حدیث، اس کو بھی سمجھیں اور عمل بھی کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔